بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احتشام علی عباسی ہے۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ کیس میں کیا ہوا آج ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ تفصیلات جو ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی، جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین عدالت پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے جن پہ الزام ہے عمران خان، شاہ محمود قریشی، ان کو عدالت لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی عدالت میں موجود تھی، عمران خان کی فیملی موجود تھی، وکلاء موجود تھے۔ آج جو بڑی ایک اہم بات ہے، آج عمران خان پریشان تھے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں پریشان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیس کی جو ہے ساری میں آپ کو بتاتا ہوں صورتحال کیس میں ہوا کیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء جب باہر نکلے تو ان کے سے ہماری جو بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، چارج فریم نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذوالفقار نقوی جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور یہ میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا۔ اب جو ہے اس میں یہ بڑا ایک متنازع ہو گیا، اندر کی جو ہماری ذرائع کی خبر ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جب تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کیس متنازع ہو گیا، سائفر کیس متنازع ہو گیا۔ اب سائفر کیس متنازع ہو گیا، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے میڈیا کا ایکسس۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اوپن ٹرائل کا فیصلہ ہوا، کورٹ جو ہے ہائی کورٹ سپیریئر کورٹ ہے، فیصلہ ہوا کہ اس کیس میں اوپن ٹرائل کیا جائے، عام پبلک کو بھی ایکسس دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی، لیکن میڈیا کو ڈے فرسٹ سے ایکسس نہیں دیا گیا، جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے اندر کی جو کاروائی ہے، اندر کی سماعت ہے، اس پہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ میڈیا کے جو تھوڑا بہت جو ایکسس بھی دیا گیا تھا وہ ایک کارنر پہ جا کے ایک ڈربے میں بند کر دیا گیا تھا، اس پر بھی کل سوالات اٹھائے گئے تھے، لیکن اس پر جو ہے کوئی بھی اس میں مزید جو ہے اس میں حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ اب کیس کی جو سماعت ہے وہ چل رہی ہے، کل تک جو ہے کیس ملتوی ہو گیا ہے، لیکن چارج شیٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چارج شیٹ سامنے آ گئی۔ ملزمان کے خلاف رواں سال 15 اگست کو سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا گیا۔ چارج شیٹ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی انکوائری نمبر 111/2022 کے تحت ملزمان خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے۔ 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول ہونے والے سائفر ٹیلی گرام کو غیر متعلقہ افراد کو سونپ دیا گیا۔ سائفر ٹیلی گرام کے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کر دیا گیا۔ ملزمان نے سائفر ٹیلی گرام کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں خفیہ اجلاس میں سائفر مندرجات کا غلط استعمال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق سیکرٹری محمد اعظم کو سائفر کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چارج شیٹ میں یہ الزام لگایا گیا۔ سابق وزیر اعظم بددیانتی اور بدنیتی سے جان بوجھ کے اپنی طویل میں رکھا گیا۔ سائفر ٹیلی گرام جیسی اہم ترین سرکاری دستاویزات کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھا گیا۔ ملزمان نے بیرون ملک پاکستانی مشن کے خفیہ رابطوں کے طریقہ کار میں ریاست کے سائفر سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتہ کیا۔ ملزمان کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام پر بددیانتی سے ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ میں سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو پاکستان میں ہاؤس دورانہ دیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے منٹ سائفر ٹیلی گرام کے ذریعے سیکرٹری خارجہ کو بھجوائے گئے۔ یہ چارج شیٹ میں الزامات لگائے گئے۔ اب چارج شیٹ مکمل ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ اس میں جو بہت اہم سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور جس بنیاد پر کیس بنایا گیا کہ سائفر گم کر دیا گیا، اس طرح کی کوئی چیز ابھی میرے سامنے نہیں آئی۔ اب مزید کوئی ڈاکومنٹ سامنے آتے ہیں، اس میں آتی ہے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ چارج شیٹ آنے کے بعد یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے جو دستاویزات ان کو دی گئی ہیں، سی ڈیز دی گئی ہیں، 7 دن کا وقت جو ہے درکار ہوتا ہے، اور ایک قانونی پروسیس بھی ہے اور قانون میں اس کی اجازت بھی ہے۔ پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب 7 دن کا ہمیں وقت چاہیے، جبکہ ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں اور ایف آئی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کل وہ اپنے گواہان پیش کریں گے اور ان کے مطابق جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے مطابق فرد جرم عائد کی ہی نہیں گئی۔ اب آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان کیوں پریشان تھے۔ عمران خان اس لیے پریشان تھے کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے، جو دہشت گردانہ واقع ہوئے ہیں جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس حوالے سے عمران خان بڑا پریشان تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملے پہ عمران خان نے کہا کہ اپنے وکلاء سے پوچھا کہ کل میں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، کیا وہ باہر جا کے آپ لوگوں نے آگے میڈیا کو بتائی یا نہیں بتائی۔ کشمیر کے حوالے سے عمران خان پریشان نظر آئے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ عمران خان جس کیس میں اس وقت تحویل میں ہیں، اس کیس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے اور عمر قید ہے، لیکن وہ شخص صرف اس ملک کے بارے میں سوچ رہے اور اپنے وکلاء سے بار بار وہی پوچھتے رہے۔
اب جو ہے ایک ہمارے جو سننے والے ان کو بڑا ایک ہوتا ہے کہ عمران خان کی باڈی لینگویج، ان کی ڈریسنگ، یہ ہر بندہ سننا چاہتا ہے۔ آج انہوں نے گرے ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی تھی، بلیک جاگر پہنے تھے، مکمل فٹ اور صحتیاب نظر آ رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی بھی بہت فٹ نظر آ رہے تھے اور وہ حشاش بشاش عدالت میں بیٹھے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس میں آج فرض جرم عائد ہونی تھی، تو وہاں پر فواد چودھری اور عمران خان کا آمنا سامنا ہوا، اور بڑا ایک دلچسپ جملہ جو ہے عمران خان نے فواد چودھری سے جب پوچھا کہ تمہیں کیوں پکڑ لیا، تو خیر یہ ساری آج کی پروسیڈنگ تھی، ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے بعد بھی ہم آپ تک جو ہے جتنی بھی ایسی پروسیڈنگ ہے، اور ہاں آج کوئی آخری جو آپ کو ڈیولپمنٹ بتاتا چلوں کہ اب جو ہے ابھی ایک جو مجھے معلومات ملی ہے، اب تک کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، جج محمد بشیر نے عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان پہلے ہی جو ہے ان کی تحویل میں ہیں، البتہ ان کو کسی عدالت میں جا کے پیش نہیں کیا جائے گا، وہاں پر ہی ان کا جسمانی ریمانڈ کل لیا جائے گا، اور جسمانی ریمانڈ کے بعد دیکھتے ہیں نیب کتنے وقت کا ریمانڈ مانگتا ہے، دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس میں بڑی اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کا کل اگر جسمانی ریمانڈ، نیب جیسے ہمیشہ ریمانڈ مانگتا ہے 14 دن کا، تو اگر 14 دن کا ریمانڈ مانگتا ہے اور اس میں 14 دن کا ریمانڈ ہو جاتا ہے یا 10 دن کا ریمانڈ ہو جاتا ہے، تو سائفر کیس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سائفر کیس تو ساتھ چل رہا ہے، تو کیا سائفر کیس چلے گا نہیں چلے گا؟ اس میں ملزم کو پیش کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ بڑے سوالات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ بہت شکریہ۔